اللہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے انسانوں کے درمیان اپنے جو پیغمبر بھیجے، جو نبی بھیجے، جو رہبر ان کے درمیان برپا کیے، ان کو ہم نے دو چیزوں سے نوازا تھا۔ ایک تو ہم نے ان کو لوگوں کے درمیان پیغمبر بنایا تو ان کی پیغمبری کے دلائل بھی دیے، ان کی پیغمبری کے ثبوت کے لیے ہم نے ان کو ایسے معجزات دیے، ایسے میریکلز دیے، ایسی طاقتیں اپنی طرف سے عطا کیں کہ لوگوں کے سامنے یہ بات بالکل مدلل ہو جائے کہ ان کو اللہ کی مدد مل رہی ہے، اور جو کچھ یہ پیش کر رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے پیش کر رہے ہیں۔ یہ محض اپنے سوچ اور اپنے تخیل اور اپنے کسی نظریے کی بنیاد پر بات نہیں کر رہے ہیں۔ یہ کوئی ایسے ریفارمر نہیں ہے کہ قوم کے حالات دیکھ کر ان میں ایک جذبہ پیدا ہوا اور یہ لوگوں کے درمیان اصلاح کی بات کرنے لگے۔ پیغمبروں کا یہ معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ پیغمبر اس طرح کے مصلح یا اس طرح کے قومی رہنما یا سیاسی لیڈر نہیں ہوتے ہیں کہ جو لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی اصلاح چاہتا ہوں، میں آپ کا سدھار چاہتا ہوں، میں آپ کی ترقی چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ جو بھی قوم میں رہبر بن کر سامنے آتے ہیں، اور خاص طور پہ جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں، وہ تو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ کی مفاد کی خاطر میں اپنا وقت لگا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی ترقی کا کام کروں، میں آپ کی فلاح اور بہبود کے لیے محنت کروں۔ اس طرح کی بات کہی جاتی ہے، اس میں کوئی واقعی قومی رہبر ہو سکتا ہے اور کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو مدعی ہو، لیکن پیغمبر کا یہ معاملہ بالکل نہیں ہوتا۔ پیغمبر محض اپنی فکر کی بنیاد پر یا قوم کے حالات کی وجہ سے لوگوں کے درمیان اور قوم کے درمیان کھڑا نہیں ہوتا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ ایک عرصے تک کڑتا ہو، بے چین رہتا ہو، اس کے سمجھ میں نہ آتا ہو کہ میں کیا کروں، لیکن اپنی تجویز سے کوئی فارمولہ نہ وہ پیش کرتا ہے، نہ کوئی منصوبہ لے کے آگے بڑھتا ہے۔ وہ تو وہ ہوتا ہے جس کو اللہ سلیکٹ کرتا، اللہ جس کا انتخاب کرتا ہے، یعنی خود اسے نہیں معلوم ہوتا ہے کہ میرا انتخاب ہونے والا ہے، اسے ہی نہیں معلوم ہوتا کہ اسے پروفٹ بنایا جائے گا، میسنجر بنایا جائے گا، اس کو پیغمبر بنایا جائے گا، اسے یہ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ وہ تو اپنی فکر میں رہتا ہے، اپنے اللہ سے لو لگاتا ہے اور حالات پر کوڑتا ہے، اور اللہ کی طرف سے جب یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اب اس کو بحیثیت نبی کے اور پیغمبر کے منتخب کر لینا ہے، تو اس کی طرف سے جبرائیل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ تشریف لاتے ہیں، کسی بھی شکل میں وہ آتے ہیں اور وہ ان سے ملتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ اللہ نے، اس کائنات کے مالک نے آپ کا انتخاب کیا ہے، آپ کو نبی بنایا گیا۔ یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ جزیرہ نما سینا میں آگ کی تلاش میں بڑھتے چلے جا رہے تھے، دور سے روشنیاں نظر آئیں، سمجھے کہ شاید یہاں کوئی قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، ان کے پاس سے مجھے کوئی چنگاری انگارہ مل جائے گا، لے آؤں گا۔ بڑھتے بڑھتے دیکھتے کیا ہے کہ انوار کی جیسے ایک درخت پر بارش ہو رہی ہے۔ اب وہ تو حیران تھے بالکل، اور اچانک جب ان کی اس جگہ پر ان کا داخلہ ہوا اپنی چپلوں کے ساتھ، تو ان کے کان میں جو آواز آئی، اخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، چپل اتارو، تم طویٰ کی مقدس وادی میں آ گئے ہو۔ اب یہ ایک ایسی آواز تھی جو نئی تھی، کبھی انہوں نے سنی نہیں تھی، اور یہ آواز ہی صرف نہیں تھی، اس آواز نے ان کے پورے وجود کو ہلا کے رکھ دیا، اور سر سے پیر تک ان کے اندر یہ بات داخل کر دی کہ یہ تو خدائی آواز ہے،
یعنی وہ یقین بھی ساتھ ساتھ ان کے اندر داخل کر دیا گیا، اور یہ فرمایا گیا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے تمہیں سلیکٹ کر لیا ہے، میں نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے، اب جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، جو میسج دے رہا ہوں، غور سے سنو۔ پھر اس کے بعد وہ قصہ ہے جو قرآن پاک کی بہت سی صورتوں میں بیان کیا گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ ان کو کیسے نبوت ملی۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں جبرائیل امین آ کر ملے نہیں، بلکہ وہ تو آگ کی تلاش میں جا رہے تھے، اور درخت پر انوار کی جو جھلکیاں تھیں وہاں سے ان کو یہ آواز سنائی دی، اور یہ ان کو بتا دیا گیا کہ تمہارا انتخاب کیا گیا ہے، اور تمہاری جو یہ چھڑی ہے تم اس کو ذرا ڈالو، اور انہوں نے ڈالا تو وہ سانپ بن گئی۔ کہا کہ اس کو پکڑو، وہ ڈرے، کہا کہ ڈرو نہیں، اس کو پکڑو، جب پکڑا تھا وہ لاٹھی بن گئی۔ فرمایا کہ یہ ہے ایک میریکل، ایک معجزہ ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ نشانی ہے کہ میں نے تمہیں پیغمبر بنایا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ کو ذرا گریبان میں ڈالتے ہوئے اپنے بائیں بغل کی طرف لے جاؤ اور نکالو۔ نکالا تو وہ چمک رہا تھا جیسے کرنیں پھوٹ رہی ہو۔ فرمایا یہ دوسری نشانی ہے، یہ دوسری نشانی ہے، دو نشانیاں دے رہا ہوں، ان کو لے کر اب تم کو اس مصر جانا ہے، اور فرعون کے پاس جا کر دعوت پیش کرنا ہے، بتانا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، اور تم کسی کے رب نہیں ہو۔ تم ایک ملک کی حکومت ضرور اپنے پاس رکھتے ہو، لیکن تمہارے جو دعوے ہیں کہ میں رب ہوں، میں خدا ہوں، یہ سب جھوٹے ہیں اور غلط ہیں۔ یہ بات تمہیں جا کے پہنچانی۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو معجزات دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبر جو بات کرتے ہیں وہ صرف بات نہیں ہوتی ہے، ان کی جو بات ہوتی ہے اس میں بڑی لاجک ہوتی ہے، وہ لاجیکلی گفتگو کرتے ہیں، بات مدلل ہوتی ہے، منطقی ہوتی ہے، بات ایسی ہوتی ہے جس کے ساتھ دلیلیں بھی ہوتی ہیں، صرف دعوے نہیں ہوتے ہیں، اور ان دلیلوں کو وہ پیش کرتے ہیں ایسی سادہ اور آسان زبان میں کہ ایک عام آدمی بھی سمجھ لے۔ اس کے لیے کسی فلاسفر کی اور کسی تھنکر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ بہت پیچیدہ اور مشکل باتیں ہوں، لیکن بات مدلل ہوتی ہے۔ جو لوگ دنیا میں بات کرتے ہیں، وعظ کہتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دعوے بگاڑتے ہیں، جو چاہتا ہے بولتے ہیں۔ عوام بالکل ایسے کہ جیسے ان کے پاس نہ دماغ ہے نہ سمجھنے کی صلاحیت ہے، بیٹھے رہتے ہیں کہ بھائی تقریر ہو رہی۔ مسئلہ اس کا نہیں ہوتا کہ وہ دلیل تلاش کریں، لوگوں کے اندر بھی یہ جذبہ ہی نہیں۔ عوام کے بارے میں جو محاورہ ہے کہ العوام کالانعام، عوام جو ہیں وہ جانوروں کی طرح ہوتے ہیں۔ اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ عام لوگ جو ہیں، اور جو لوگ بھی عام لوگوں کی سطح پر آ جاتے ہیں، پڑھے لکھے ہو کر بھی عوام بن جاتے ہیں، ان لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ بس جو بھی چل رہا ہے، جو رواج ہے، جو بولا جا رہا ہے، اس کی تحقیق میں نہیں پڑھنا ہے، تحقیق کی نہ صلاحیت ہے نہ دماغ اس میں کھپانا ہے۔ تو انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ دلائل دیتا ہے۔